رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسنین امام حسن اور امام حسین، تو یہ امام چونکہ حضرت حسین کو کہا جاتا ہے، میں اسی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو یہ لقب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے استعمال کیا ہے، جو بولا ہے، ہم وہ بولنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ان کے لیے پیارا لقب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ابو تراب کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کنیت، وہ ابو حسن بھی کہلا سکتے تھے، ابو حسین بھی کہلا سکتے تھے، یہ دونوں آپ کے بیٹے تھے، لیکن ابو تراب کیوں کہلاتے تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوئے، ناراض ہو کر مسجد نبی میں آ گئے اور مسجد نبی کے زمین کے فرش پہ لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے پیار سے اٹھایا اور ساتھ کہا قم یا ابا تراب۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ حضرت علی کو پسند تھا، ساری زندگی ابو الحسن نہیں کہلایا، ابو حسین نہیں کہلایا، کیا کہلاتے رہے؟ ابو تراب۔ کیوں کہا؟ کیوں کہلایا؟ کہ مجھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو تراب کہا گیا ہے، تو ہمیں بھی حسن و حسین کے لیے وہی لفظ پسند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بولا ہے۔ تو سردار حسن، سردار حسین، تو یہ آپ سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ اس کا ایک سبب، اس کا ایک پس منظر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہونے میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر ہونے میں، نواسہ نبی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اس کی وجہ سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی۔ پیشین گوئی کس کی پوری ہوئی؟ نانا کی، اور پوری کس کے ذریعے ہوئی؟ نواسے کے۔ اب یہ جرم ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کا نام کم لیا جاتا ہے اور حضرت حسین کا نام فقط لیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے برابر ہیں، اور ہمارے لیے ہماری ان دو آنکھوں کی طرح ہے، ہمارے لیے ہمارے دو کانوں کی طرح ہیں، ہم دائیں بائیں والے میں کوئی فرق نہیں کرتے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب آج کے ہمارے پروگرام کے معزز مہمان محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عدیل صاحب گرجاکی حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، محترم جناب قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے فرزند ارجمند قاری مصباح الحفیظ صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے علاوہ محترم جناب رانا محمد شفیع خان پسوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ باقی دونوں مہمان بھی اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ پوری دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام ہم سنیں گے۔ پروگرام ہونے سے پہلے ایک تو ہمارا جہاں بیٹھنا باعث برکت ہے، اور اس کا بابرکت ہونا ہمارے لیے یوں بھی واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آج اس جگہ پر ہمارے لیے بیٹھنا، موسم کو ٹھنڈا کر کے آسان کر دیا۔ اس مالک کی رحمت ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اپنے رب کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ موسم اس نے سازگار کیا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ میں حضرت حافظ صاحب کو گفتگو کی دعوت دینے سے پہلے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ میرے استاد محترم اور بے شمار علماء کرام کے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ فاروق احمد راشدی صاحب
عارضہ قلب کی وجہ سے آج صاحب فراش ہیں، سب دوست ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے باپ کی جگہ ہے، تو ہمیں ان کی اس بیماری کا دکھ بھی ہے، ہمیں ان کے پاس ہونا چاہیے اسے موقع پر، لیکن آج اس پروگرام کی وجہ سے ہم یہاں ہیں، لیکن ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا ہم دعا گو ہیں ہمارے وہ مہمان جو ابھی سفر میں ہیں، ہم تک نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت ہم سے ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کی جو کتاب و سنت کی دعوت کے لیے دن رات سفر میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظتیں فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عدیل گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔
سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دی اے عظیم الشان عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کانفرنس جدے اندر میں اور تسی الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال شریک ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سارے دا تشریف لے آنا، بیٹھنا، سننا اور ساڈا سنان والے دا آ کے سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اللہ دے دین دی سربلندی واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں قربانیاں، میں ادنا جیا ایک طالب علم ہون دی حیثیت نل اس عنوان دے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہاں گا۔ حضرات، میرا اے ناقص جیا علم اور میرے مطالعہ دے مطابق آج اگر تسی اللہ دے اس گھر دے اندر جمع ہو اور اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہون دی تو انو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور جو دین دی سمجھ اللہ نے سانو سارے انو تھوڑی بہت عطا فرمائی ہے، اے سارا کریڈٹ جاندہ ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو جاندہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، قربانیاں دیتیاں، اپنی خواہشات، اپنی آرزواں، اپنی تمناواں قربان کیتیاں۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے بھکھاں کٹیاں، فاقے برداشت کیتے، کروں بیکار ہوئے، شہر چھڑے، ملک چھڑے، وطن چھڑے، عزیز و اقارب چھڑے، اپنا بال بچہ چھوڑیا، ماں باپ چھڑے، اور ساری دنیا نال مخالفتاں مول لیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، مصیبتاں برداشت کیتیاں۔ او دا اے نتیجہ ہے کہ اج الحمدللہ دنیا دے ہر کونے دے اندر اللہ دا دین موجود ہے، رب دی توحید موجود ہے، میرے پیغمبر دی سنت موجود ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اے محنت، اے کوشش نہ کر دے، اے قربانیاں نہ دیں دے تے اے دین میرے اور تواڈے تک نہیں سی پہنچنا۔ حضرات، میں اس ضمن کے اندر ایک بات اور بھی تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آج بڑے سارے فتنے اس دنیا کے اندر رونما نے، اور فتنے اتنے زیادہ نے کہ ایک فتنہ حالے مقدہ نہیں، دوسرا آ جاندہ ہے۔ جی میں تسبیح دے دانے تاگا ٹوٹن تو بعد ایک دانہ گرد ہے، اس طرح فتنے رونما ہو رہے نے۔ اور انہا فتنے آدھے وچوں اس وقت بہت بڑا ایک فتنہ اے ہے کہ مسلمانہ دے دلاں وچوں صحابہ دی عظمت نو مٹایا جا رہے ہے، مسلمانہ دے دلاں وچوں
صحابہ کرام دی شان نو مٹایا جا رہا ہے اور اس طرح دیاں باتاں کرن والے کر رہے نے کہ صحابہ بھی تے عام انسان نہیں نے ساڑے ورگے ہی نے انہاں نو کیڑی کوئی شے وادو لگی ہے انہاں دی گل دے اتے اسی کیوں جناب سارا کچھ چھڑ چھڑا دئیے او پتہ نہیں انہاں نے ساڑے تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کسے دے ایمان تے شک کیتا جا رہا ہے کسے دی دیانت تے شک کیتا جا رہا ہے کسے دی اسلام تے شک کیتا جا رہا ہے کسے دی صداقت تے شک کیتا جا رہا ہے کسے دی عدالت تے شک کیتا جا رہا ہے اور پہلے تے صرف ایک طبقہ سی جیڑا صحابہ کرام دی توہین کرنے والا گستاخیاں کرنے والا لیکن اس وقت فتنہ اتنا عروج دے وے کہ اہل سنت دا لبادہ اوڑن والے کئی اپنے آپنو انجینئر کہلوانے والے اپنے آپنو بڑے بڑے سکالر کہلوانے والے اپنے آپنو سنی کہلوانے والے اپنے آپنو مسلمان تے مومن کہلوانے والے اپنے آپنو فرقہ وریت تو دور رکھن دا اعلان کرنے والے انہاں دیاں زبانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اوپر گز گز لمبیاں ہو چکیاں نے صحابہ تے تنقید کرنا صحابہ نو برا بلا کہنا صحابہ دے ایمان تے شک اور گفتگو اس طرح دی کرنا کہ سنن والا بندہ شک و شبہ دے اندر مبتلا ہو جائے حضرات میرے ناقص جا علم اور مطالعہ دے مطابق ایک سازش ہے ایک فتنہ جیڑا اس وقت دنیا دے اندر رونما ہو چکے ہے اس واسطے جناب رونما کیتا گیا ہے فتنہ اس واسطے پھیلایا گیا ہے کہ اگر دین پہنچان والے راوی مشکوک ہو جان گے تے دین بھی سلامت نہیں رہے گا اب دیکھو نا تو آڈے تک نماز پہنچائی تے کنہ صحابہ نے تو آڈے تک زکاة دے مسئلے پہنچائے تے کنہ صحابہ نے تو آڈے تک حج دے مسئلے پہنچائے تے کنہ صحابہ نے تو آڈے تک عقیدہ توحید پہنچایا تے کنہ صحابہ نے تو آڈے تک عقیدہ ختم نبوت پہنچایا تے کنہ صحابہ نے تو آڈے تک دیگر زندگی دے مسائل دین دے احکامات پہنچائے تے صحابہ نے پہنچائے اور جدو صحابہ دے بارے ساڑھے دنہ جو شکوک و شبہات پیدا کر دیتے جان ساڑھے دنہ دے اندر نفرتاں پیدا کر دیتیاں جان ساڑھے دنہ دے اندر قرآن پیدا کر دیتے جان ساڑھے دنہ دے اندر بغض پیدا کر دیتے جان تے مینوں دسو اونا صحابہ کو لو آن والے دین اتے ساڑھا عمل کرنو دل کرے گا اسی آکھاں گے جدو راوی ہی مشکوک ہے جدو بیان کرن والا ہی مشکوک ہے نہ او دی عدالت تے سانو یقین ہے نہ او دی صداقت تے سانو یقین ہے نہ او دے سچ پر سانو یقین ہے نہ او دی دیانت اوپر سانو یقین ہے نہ او دی امانت اوپر سانو یقین ہے نہ او دے ایمان اوپر سانو یقین ہے تے او دے کولو بیان کیتی گئی بات نو اسی کمیں مننا گے او نو کمیں تسلیم کران گے اے صحابہ کرام دے متعلق جڑی حرزہ سرائی کیتی جا رہی ہے اور لوگاں دے دلان دے اندر صحابہ دا کرود بغض نفرت پیدا کیتا جا رہی ہے یہ صرف اس واسطے کیتا جا رہی ہے کہ مسلمان دین اسلام تو دور ہو جان مسلمانہ دا قرآن مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی بخاری مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی مسلم مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی ابو داود مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی ترمذی مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی موطا امام مالک مشکوک ہو جائے مسلمانہ دی مسند امام احمد مشکوک ہو جائے حدیث تا سارا ذخیرہ مشکوک ہو جائے اور جدو صحابہ مشکوک ہو گئے پھر انہوں نے جدو روایت بیان کرنی ہے اس روایت کی ساڑھے نزدیک کی حیثیت رہ جانی ہے اس واسطے حضرات
آؤ اسی ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال تانوں اے سبق دینا چاہنے ہاں، اے درس دینا چاہنے ہاں، انہاں لوگاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ جڑے صحابہ تے تنقید کرتے نے، انہاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ جڑے صحابہ نو برا بھلا کہندے نے، انہاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کردے نے، انہاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ جڑے صحابہ دی عدالت تے شک کردے نے، انہاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ جڑے صحابہ دی صداقت تے شک کردے نے، انہاں دے فتنیاں کولوں بچ جاؤ۔ اگر نہیں بچو گے میری بات لکھ لو، او وقت قریب ہے جدو تواڈیاں آن والیاں نسلاں کول نہ قرآن رہے گا نہ نبی دا فرمان رہے گا، تواڈیاں اولاداں قرآن و سنت تو محروم ہو جان گیاں، تواڈیاں اولاداں دین تو دور ہو جان گیاں۔ اگر چاہندے ہو کہ تواڈیاں اولاداں چ دین باقی رہے، اگر چاہندے ہو تواڈیاں اولاداں دے کول قرآن رہے، اگر چاہندے ہو تواڈیاں اولاداں کول میرے نبی دے فرامین رہن، خدا را انہاں نو صحابہ دا احترام سکھاؤ، صحابہ دی عظمت سکھاؤ، صحابہ دا شان انہاں نو دسو، صحابہ دا مقام انہاں نو دسو، صحابہ دا احترام انہاں نو دسو، اہل بیت دی عظمت انہاں نو سمجھاؤ، اہل بیت دا شان انہاں نو سمجھاؤ۔ اللہ مینوں تانوں اے بات سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جیڑی میں تواڈے گوش گزار کیتی ہے، اور میرا عنوان بھی مینوں اے دتا گیا ہے کہ صحابہ کرام دیاں قربانیاں اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے نے، اگر انہاں دیاں قربانیاں نہ ہوندیاں تے اج پتہ نہیں اسی بھی کو پتھراں دی پوجا کر رہے ہوندے، اج شاید اسی بھی قبراں دے پجاری بنے ہوندے۔ آ ویکھو جڑا دین صحابہ کولوں ساڈے تک پہنچے ہے انہاں دیاں قربانیاں نال پہنچے ہے۔ اور میں جڑی بات دسنا چاہنا، آ ویکھو نا بندے نو دنیا دے اندر دو چیزاں بڑیاں ہی بلکہ تین چیزاں بڑیاں محبوب ہوندیاں نے، ایک مال بڑا محبوب ہوندا ہے، ایک بندے نو اپنی جان بڑی پیاری ہوندی ہے، اور تیسرے نمبر تے بندے نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے۔ اور میں قربان جاواں، میں مطالعہ کیتا ہے قرآن دا، میں نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھیا ہے، میں صحابہ دی سیرت پڑھی ہے، میں تفاسیر ویکھیاں، میں احادیث دیکھیاں، اور میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ صحابہ نے اپنی جان دیاں قربانیاں بھی دے کے اللہ دے دین نو سر بلند کیتا ہے، صحابہ کرام نے اپنے مال دیاں قربانیاں دے کے بھی اللہ دے دین نو غالب کیتا ہے، صحابہ نے اپنے بال بچے دیاں قربانیاں دے کے بھی اللہ دے دین نو غالب کیتا ہے۔ اور صحابہ کرام نو جیڑی بھی قربانی دینی پئی انہاں اللہ دے دین دے غلبے واسطے ہر قسم دیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ آکھو کہ دلیل کیے، دلیل میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے نبی دے صحابہ دیاں انہاں قربانیاں دا تذکرہ کیتا ہے، جیڑیاں قربانیاں انہاں اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے دیتیاں نے۔ آؤ قرآن دیاں چند آیتاں سنو تے میں دو چار باتاں تواڈے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ دے قرآن دا پارہ 11ویں سورت دا نام سورہ توبہ ہے۔ آوازم دیے مولا فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اے میرے رب نے اپنے
اپنے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ نے اپنے نبی دے یاراں ایمان والے نال صحابہ نال سودا کر لیا ہے اللہ تو کادا سودا اپنے نبی دے ساتھیاں نال اپنے نبی دے صحابہ نال کیتا ہے فرمایا میں انہاں نال اے سودا کیتا ہے میں انہاں نال اے گل بات کیتی ہے بھی ان لہم الجنہ میں توانوں جنت عطا فرماواں گا تے یا اللہ بدلے چ سانو کی دینا پے گا کہ دے بدلے چ سانو جنت ملے گی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمایا تسی اپنی جاناں میری راہ دے اندر قربان کر دیو تسی اپنے مال میرے رستے دے اندر قربان کر دیو تسی اپنا مال میری راہ دے اندر لٹا دیو تسی اپنی جاناں میری رستے دے اندر قربان کر دیو بی ان لہم الجنہ میں بدلے دے اندر توانو اپنی جنتاں دا وارث بنا دیاں گا اللہ فرماندے نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اونا اللہ دی راہ دے اندر قتال کر دے سن اونا رب دی راہ دے اندر جہاد کیتے اونا اللہ دے دشمناں نال قتال کیتے اونا قتل بھی کیتا خود بھی قتل ہوئے اور میرے رب نے اونا نال کیتے وعدے پورے فرما دیتے رب نے اونا نو جنتاں عطا فرما دیتیاں حضرات میں دسنا کی جانا رب دس رہے ہے کہ میرے نبی دے صحابہ نے میرے دین دی سر بلندی واسطے اپنے مال بھی قربان کیتے میرے دین دی سر بلندی واسطے اونا اپنی جانا بھی قربان کیتیاں قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اے بھی سورت توبہ ہے اے دی اندر بھی میرے اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ کیتا ہے کیویں انہاں قربانیاں دیتیاں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ دا اعلان ہے لوگوں سنو میرے نبی دے صحابہ اللہ کی کیتا ہے تیرے نبی دے صحابہ نے فرمایا الذین آمنوا اونا میرے نبی تے ایمان لے آئے میرے تے ایمان لے آئے میرے قرآن تے ایمان لے آئے میرے نبی دے فرامین تے ایمان لے آئے جدوں او میرے تے میرے رسول تے ایمان لے آئے پھر اونا نو کارونا کلو کھو لے گئے اونا کلو کاروبار کھو لے گئے پھر اونا کی کیتا فرمایا وہاجروا اونا پھر اپنے وطن چھڑ دیتے اونا اپنے علاقے چھڑ دیتے اونا اپنے ماں پیو چھڑ دیتے اونا اپنے پہنا پرا چھڑ دیتے اونا اپنا بال بچہ چھڑ دیتا اونا اپنی رشتہ داریاں چھڑ دیتیاں اونا اپنی برادریاں چھڑ دیتیاں وہاجروا اونا ہجرتاں کیتیاں اللہ دے دین دے غلبے واسطے کیتیاں وجاہدوا پھر جدوں دشمن اونا دے مقابلے دے اندر آیا اونا پھر جہاد بھی کیتا اللہ دے دین دے غلبے واسطے اونا جہاد بھی کیتا رب دے دین دے غلبے واسطے اونا ہجرتاں بھی کیتیاں تے فرمایا جڑا جہاد کیتا نا بھی اموالہم وانفسہم اپنے مالاں دے نال بھی جہاد کیتا اپنی جاناں دے نال بھی جہاد کیتا اپنے مال بھی اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے قربان کیتے اپنی جاناں بھی اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے قربان کیتیاں تے میرا رب پھر انہاں نو ایک عزت دے رہا ہے احترام دے رہا ہے رب انہاں دا مقام بیان کر رہا ہے اللہ انہاں نو ایک تمغہ دے
دے رہے ہیں. اللہ کیڑا تمغہ دے رہے ہیں؟ فرمایا اعظم درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ فرماندے نے اے جڑے میرے نبی دے صحابہ ہجرتاں کرن والے، ایمان لے آن والے، ہجرتاں کرن والے، جہاد کرن والے، اپنے مال لٹان والے، اپنی جاناں قربان کرن والے، اللہ دے نزدیک انہاں دا درجہ بڑا ہی عظیم ہے. سارے کہو اللہ دے نزدیک انہاں دا درجہ، گج کے بولو ذرا، رب دے نزدیک انہاں دا درجہ بڑا ہی عظیم ہے. اے میں تو انہوں پتا کیوں بلا رہی ہوں؟ اس واسطے کہ تو انہوں ایک گل یاد ہو جائے، تسی اگو جا کے دوسرے نو سنا سکو. وہ انہاں کانفرنساں دا مطلب صرف اے نہیں ہوندہ کہ ثواب واسطے آ کے بہ جاؤ، سواد لے کے ٹر جاؤ. فلانے خطیب نے بلے بلے کمال کر چھڑی، انہیں تے جناب کمال کر چھڑی، فلانے نے تے پھٹے پن چھڑے. وہ اے مقصد نہیں ہوندہ. مقصد ہے وے جیڑا پیغام قرآن و سنت دا تو انہوں دیتا جا رہے ہیں، انہوں اگے پھیلاؤ، لوگاں دی اندر عام کر دیو، کر اس پیغام نو عام کر دیو. اللہ کی دس رہے ہیں اے جڑے میرے نبی دے صحابہ جنہ میرے دین دی سربلندی واسطے گھر پر چھڑ دیتے، جنہ میرے دین دی سربلندی واسطے مال لوٹا دیتے، جنہ میرے دین دی سربلندی واسطے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اللہ تو پھر انہوں نے تمغہ کی دیتا. فرمایا اعظم درجتاً عند اللہ. اے لفظ اعظم اس میں تفضیل دا سیغ ہے. اللہ نے انہوں نے بہت زیادہ عظمت عطا فرمائی. رب نے انہوں دی عظمت نو 4 چاند لگا دیتے، اور رب آندہ میں انہوں دی عظمت بہت زیادہ بدا دیتی ہے. تے آج کوئی سکالر اٹھ کے، کوئی انجینئر اٹھ کے، کوئی جہالوی اٹھ کے، کوئی ملوانہ اٹھ کے، کوئی ذاکر اٹھ کے، کوئی مولوی اٹھ کے آندہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا ہے، تو نالی سر مارن لگ پہنے. آہو جی انجینئر کہہ رہے ہیں، آہو جی جہالوی کہہ رہے ہیں، آہو جی سکالر کہہ رہے ہیں، آہو جی پروفیسر کہہ رہے ہیں. اور میں کہنا ساری دنیا دے پروفیسر، ساری دنیا دے جہالوی، ساری دنیا دے انجینئر، ساری دنیا دے سکالر میں ایک پاسے رکھاں، رب دے قرآن دی ایک آیت ایک پاسے ہوئے. اگر مومن ہے تے میں نو دس اے ساری دنیا دے پروفیسر سکالر مل کے قرآن دے ایک لفظ دا مقابلہ کر سکتے نے؟ گج کے بولو، اور ماری گئے ہو گج کے بولو، کر سکتے نے؟ نہیں کر سکتے. رب قرآن اچ کہہ رہے ہیں اعظم درجتاً عند اللہ، اعظم درجتاً عند اللہ. انہاں دے درجے اللہ دے ہاں بڑے ہی عظیم جے، انہاں دے درجے رب دے ہاں بڑے ہی اچھے جے. اللہ انہاں نو مقام کی دیتا ہی. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اے سارے ہی کامیاب نے. سارے بولو اے سارے ہی، اچھی بولو اے سارے ہی. حضرت امیر معاویہ انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ اچھی بولو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ حضرت ابو موسیٰ شری انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن عاص انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ حضرت ابو سفیان انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ حضرت عثمان انہاں چ ہے نے کہ نہیں؟ حضرت امی، حضرت جناب اے میرے نبی دے جڑے صحابہ سارے نے، مہاجرین نے، انصار نے، کوئی ہجرت تو پہلا مسلمان ہونے والے، کوئی ہجرت تو بعد مسلمان ہونے والے، اے سارے نادی اندر شریک نے. مہاجر بھی نے، انصار بھی نے، مجاہد بھی نے، مال لٹان والے بھی نے، جانا قربان کرن والے بھی نے، جہاد کرن والے بھی نے. تے رب اندے اولائک هم الفائزون.
اے سارے کامیاب نے. رب آندا ہے کامیاب نے. تو آنا جی فلانے سکالر نے انج آکھیا ہے, فلانی تاریخ انج لکھیا ہے, فلانے مولوی نے انج آکھیا ہے, فلانے پروفیسر نے انج آکھیا ہے, فلانے علامے نے انج آکھیا ہے. اور تینوں قرآن تے یقین کوئی نہیں, تاریخاں تے یقین کرنا ہے. تینوں رب دے کلام تے یقین کوئی نہیں. اینا لوکاں دیاں 4-4 5-5 100 سال بعد لکھیاں ہوئیاں تاریخاں تے یقین کرنا ہے قرآن دے مقابلے دے اندر. قرآن کہہ رہا میرے نبی دے سارے صحابہ کی نے فائزون بولو, یہ معنی سارے بولو کی نے کامیاب. اللہ پھر انہوں نے کی دیتا ہی فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ. اللہ نے انہوں نے بشارتاں دیتیاں نے, انہوں دے رب نے انہوں نے خوشخبریاں دیتیاں نے. اللہ کا دیاں خوشخبریاں فرمایا برحمت منہ, انہوں دے اوپر اللہ دیاں رحمتاں برستیاں نے. ورضوان, اللہ نے انہوں دے نال رضامندی دے اعلان فرما دیتے نے. اور میں تو آڈے ساریاں دے راضیاں وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. رب نے انہوں بشارتاں دیتیاں نے میں تو انہوں ایسیاں جنتاں دیاں گا جیڑیاں ہمیشہ رہن والیاں نے, انہاں دیاں نعمتاں بھی ہمیشہ رہن والیاں نے. خالدین فیہا ابدا, اے میرے نبی دے صحابہ انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن گے. میرا رب اعلان کر رہا ہے میرے نبی دے جننے صحابہ نے سب تے اللہ راضی ہے اور سارے میرے رب دی جنتاں دے مہمان ہیں. اور حضرات ہے قرآن سنا رہے ہیں, کی سنا رہے ہیں قرآن تے ہونے. ایک مولوی آکے آکھے تاریخ تبری میں یہ لکھا ہے, فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے, فلاں امام نے یہ کہا ہے, فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے. ایک جہالوی سی, جہالوی جہالت دا ماریا ٹر گیا دنیا تو اللہ او دینا جو بھی کرے گا رب ہی جاند ہے. او دی میں ایک کلپ سن رہا, او آند ہے اے لوگ آندے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نو اگ لا دیتی, دروازے نو اگ لا دیتی اور جناب دروازہ تروڑیا. حضرت فاطمہ دے اوپر جا کے گریا, انہاں دے پیٹ وچ جڑا بچہ سی ضائع ہو گیا. اگو آندا ہے لکھیا جو ہے کتاباں کو گل ہونی ہے تے لکھیا ہے, اسی کی کریے کتاباں چ لکھیا ہے. وہ کتاباں چ لکھیا تینوں نظر آندا تے قرآن چ لکھیا تینوں نظر نہیں آندا. اے قرآن تینوں نہیں دستا, قرآن دے اندر جو لکھیا ہو دے اوپر تینوں شک ہے, مورخین نے جو لکھیا ہو دے تے تینوں یقین ہے. ذرا سوچ تو مسلمان ہے, ذرا سوچ تیرے دل وچ اسلام تے ایمان ہے. کون میرے نبی دے صحابہ جنہاں نے عظیم قربانیاں دیتیاں اور آج دین تیرے تک پہنچے ہے. میرا رب انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ کرتا ہے. اے قرآن دے 2 مقام سنے جے, آؤ میں تو انہوں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا. اے جڑا میں اللہ دے قرآن دا ایک مقام پڑھن لگا 28ویں پارے دے اندر. اب ایکھو نا میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ کرتا ہے. انہاں کی قربانیاں دیتیاں؟ اللہ فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون
يُطِيعُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرا رب اپنے نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں دا تذکرہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ فرمایا او فقراء مہاجرین، او میرے نبی دے کمزور صحابہ جڑے فقیر بھی سن، فقراء سن تے مہاجرین سن، جنہ ہجرتاں اللہ دی راہ دے اندر کیتیاں۔ کیڑے مہاجرین؟ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جڑے اپنے گھراں وچوں نکال دیتے گئے، جڑے اپنے مالاں تو نکال دیتے گئے، انہاں کولوں انہاں دے مال کھو لے گئے، انہاں کولوں انہاں دے گھر کھو لے گئے، انہاں کولوں انہاں دیاں جائیداداں ضبط کر لیاں گئیاں، انہاں کولوں انہاں دے مکان ضبط کر لے گئے۔ اللہ انہاں دا قصور کی سی؟ کیوں انہاں کولوں مکان کھوئے گئے؟ اللہ انہاں دا قصور کی سی؟ کیوں انہاں نوں گھروں کڈیا گیا؟ اللہ انہاں دا قصور کی سی؟ کیوں انہاں نوں وطنوں بے وطن کیتا گیا، در بدر کیتا گیا؟ اللہ انہاں دا قصور کی سی؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ او اللہ دا فضل تلاش کر دے سن، رب دی رضا چاندے سن۔ وینصرون اللہ ورسولہ، او اللہ دیو دے رسول دے دین دی اندر مددگار بن گئے سن۔ او اللہ دے دین نو غالب کرنا چاندے سن، اور رب دے دین نو دنیا دے اندر غالب کرنا چاندے سن۔ او اللہ دے دین نو پھیلانا چاندے سن، رسول اللہ دی شریعت نو پھیلانا چاندے سن، اور رب دے دین نو غالب کرنا چاندے سن۔ اللہ دے دین دے مددگار سن۔ اے دی انہاں نو سزا دیتی گئی، انہاں کولو مال کھوا لے گئے، انہاں کولو گھر چھین لے گئے، انہاں نو ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا۔ تے یا اللہ پھر انہاں لوکاں نو تو تمغہ کی دیتا جنہاں تیرے دین واسطے اپنے مال قربان کر دیتے، جنہاں تیرے دین واسطے اپنے گھر چھڑ دیتے، جنہاں تیرے دین واسطے اپنیاں اولاداں چھڑ دیتیاں، جنہاں تیرے دین واسطے اپنیاں برادریاں چھڑ دیتیاں، جنہاں تیرے دین واسطے سب کچھ قربان کر دیتا۔ اللہ پھر تو انہاں نو کی انعام دیتا؟ فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک ھم الصادقون، اے سارے ہی سچے نے۔ بولو سارے ہی، اچھی بولو سارے ہی۔ رب آندا اے سارے ہی سچے نے۔ اج دا ذاکر آ کے مولوی آ کے نہیں جھوٹ بول دے نے، مینوں دس قرآن سچا کہ تاریخ سچی؟ اچھی بولو کی سچا؟ گج کے بولو کی سچا؟ پتہ لگا قرآن دس رہا میرے نبی دے سارے صحابہ کی نے سچے۔ سارے بولو کی نے سچے نے۔ یہ تے مہاجرین دی گل ہو رہی ہے نا؟ اللہ اور بھی تو کسے دی گل دسنی چاہنے؟ فرمایا ہاں، ایک نے مہاجر، ایک نے انصار۔ میں انصار دی بھی گل سنانا چاہنا۔ اللہ انہاں دی کی گل ہے؟ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہ مہاجرانوں اپنے
گھراں وچ جگہ دتی، جنہ مہاجراں نو اپنے کاروباراں وچ شریک کیتا، جنہ مہاجراں نو اپنیاں بیویاں طلاقاں دے کے انہاں دے نال انہاں دے نکاح کروا دیتے۔ او تانوں پتہ ہے میرے نبی دے صحابہ نے اللہ دے دین دے غلبے واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں نے۔ اے جدوں مہاجر ہجرت کر کے آئے نے، میرے نبی دے انصار صحابہ جڑے مدینے والے سن، انہاں کیا محبوب جی آ میرا مکان ہے، اینو کہو ادھا میں لے لینا، ادھا مہاجر نو دے دینا، اللہ دے نبی آ میرا کاروبار ہے، ادھا میں رکھ لینا، ادھا اپنے مہاجر پرانو دے دینا، میریاں دو بیویاں نے، ایک نو میں طلاق دے دینا، ایدہ نکاح اس مہاجر نل کر دیو۔ اونا اپنے مال بھی قربان کیتے، اونا اپنیاں جناب بیویاں تک نو طلاقاں دے کے اونا نو بھی مہاجرین دے نکاح دے اندر دے دیتا، اپنیاں دکانہ اونا دے نال شیئر کر لیاں، کاروبار شیئر کر لے۔ اور اللہ نے اسے واسطے اونا دی یہ صفت بیان کی دی ہے نا، فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اے میرے نبی دے جڑے انصار سے آپا نے انہاں اپنے اوپر مہاجرانو ترجیح دیتی، انہاں نو خود بھی ضرورت سی پر انہاں نے اپنے تے دوسریانو ترجیح دیتی، انہاں نو آپ بھی لوڑا ہے سن پر انہاں نے اپنیاں ضرورتاں پیشاں کر کے انہاں نے دوجیانو ترجیح دیتیاں۔ میرا رب اپنے انصار نبی دے انصار سے آبا دی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں، اپنے نبی دے مہاجر سے آبا دی شان بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور اسے بات تے میں رکھنا چاہنا، مہاجرین نے بھی اللہ دے دین دی سربلندی واسطے قربانیاں دیتیاں، انصار نے بھی رب دے دین دے غلبے واسطے قربانیاں دیتیاں۔ انہاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام تیرے تک پہنچے ہیں۔ تے تو آج آکھیں ہو جی انہوں نے کیتا کیے، وہ تے حکومتہ واسطے لڑتے رہنے، وہ تے خلافت واسطے جنگاں کرتے رہنے، انہوں تے حق مارے نے، انہوں ظلم کیتے نے، انہوں زیادتیاں کیتیاں نے، تینوں شرم نہیں ہوندی انہوں دے بارے ہو جی گل کر دی۔ اپنے محسنین جنہاں نے تیرے دے احسان کیتا کہ تیرے تک دین پہنچان واسطے انہوں نے کاروبار وطن علاقے چھڑ دیتے۔ میں تو آڑے کو پوچھنا چاہنا، مدینے دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کنے سے آبادیاں قبرانے لکھیا لکھن والے تقریباً 10,000 سے آبا مدینے چھ دفن ہیں۔ کنے؟ ذرا سارے بولو ہاں والا ماشاءاللہ 10,000۔ میرے نبی دے نہیں سے آبا سن، باقی کتھے گئے؟ باقی کتھے گئے؟ دساں کتھے گئے؟ اونا نے اپنے وطن چھڑے، مکہ چھڑیا، مدینہ چھڑیا، اپنا علاقہ چھڑیا، کادے واسطے؟ میرے نبی دے حکم دی تعمیل واسطے۔ آپ نے فرمایا سی کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جیڑے آج تھے موجود ہو میرا پیغام اونا تک پہنچا دیا جے، جیڑے تھے موجود نہیں۔ میرے نبی دے صحابہ نے اللہ دے دین دی تبلیغ دی خاطر، رب دے نبی دے پیغام نو پہنچا دی خاطر، اللہ دے دین نو کر عام کرن دی خاطر، اللہ دے دین نو غالب کرن واسطے مدینہ چھڑ دیتا، مکہ چھڑ دیتا، عرب چھڑ دیتا، وطن چھڑ دیتا، گھر بار چھڑ دیتا، بیوی بچے چھڑ دیتے۔ اونا قربانیاں دیتیاں تے آج تیریاں اینا علاقیاں دی اندر، تیرے ملکاں دی اندر اللہ دا دین پہنچے ہیں۔ تینوں شرم کرنی چاہی دی صحابہ دے بارے زبان کھول دیا۔ اگر اونا دیاں قربانیاں نہ ہوندیاں تے دین تیرے تک میں پہنچتا۔ اللہ واللہ آویخ میرے نبی دے صحابہ کنیاں قربانیاں دیتیاں، مال دیاں قربانیاں، جان دیاں قربانیاں۔ آج جان دیاں قربانیاں ویکھیاں نہیں؟ جنگ احد وچ کنے صحابہ شہید ہوئے؟ کیوں جی نہیں جے پتا؟ مسلمان ہو نا ماشاءاللہ سارے، صحابہ دے بڑے پروانے ہو۔ کنے صحابہ جنگ احد شہید ہوئے؟ 70۔ کنے؟ اچھی بولو، گج کے بولو،
ہون تک نہیں سی پتا تے ہوندے یاد کر جاؤ نا جنگ احد وچ کنے صحابہ شہید ہوئے مینوں دسو میرے نبی نے جنگ احد دنیا دی خاطر لڑی سی میرے نبی نے جنگ احد مال دی خاطر لڑی سی میرے نبی نے جنگ احد حکومت دی خاطر لڑی سی دین دے غلبے واسطے لڑی سی نا تے 70 صحابہ نے اپنی جاناں قربان کیتیاں کدے واسطے اللہ دے دین واسطے جنگ بدر وچ کنے صحابہ شہید ہوئے اج بھی بدر دے میدان وچ قبرستان دے اندر انہاں صحابہ دیاں قبراں موجود نے جڑا جائے جا کے ویکھ کے آئے بدر دے اندر جڑے صحابہ شہید ہوئے اج بھی انہاں دیاں قبراں موجود احد دے اندر جڑے صحابہ شہید ہوئے اج بھی انہاں دیاں قبراں موجود خیبر دے اندر جڑے صحابہ شہید ہوئے اج بھی انہاں دیاں قبراں موجود اور میں تو انہوں پوچھنا چاہنا اے صحابہ جانا قربان کر رہے ہیں کدی خاطر گاج کے بولو کدی خاطر اللہ دے دین دی خاطر رب دے دین نو غالب کرنے واسطے اور مال دیاں قربانیاں کنیاں کو دیتیاں نے بڑا مشہور واقعہ ہے تسی اپنے خطبہ کو سن دے رہندے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لشکر بڑا جناب تنگی والا ہے اے علاقہ جتھے جانا ہے بڑا دور ہے اس جناب اس غزوے دا نام رکھیا گیا جیش الاسرہ تنگی والا اے جناب غزوہ ہے ایتی اندر مال دی بڑی ضرورت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تبوک دے اندر جانا ہے کتھے جانا ہے تبوک دے اندر جانا ہے تے سارے چلو گے تے نالے مال بھی دیو گے سانو مال دی ضرورت بھی ہے اسلحے دی ضرورت بھی ہے تے افراد دی ضرورت بھی ہے تے حضرت عمر کہو رضی اللہ ہو اچھی بولو رضی اللہ ہو کوئی دالچ کالا کالا تے نہیں پھر گج گیا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج میرے کو مال بڑے تے عمر جے آج ود سکنے تے صدیق تو ود جا آج موقع ہے آئی آج مال میرے کو بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے گھر دا ادھا مال لیا ادھا پیچھے رکھیا تے گنڈری بن کے تے میں لے کے آ گیا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میں لے آ کے گنڈری رکھ دی تھی اللہ دے نبی ہے میرا حصہ ہے اتنا لشکر دی تیاری کر لو آپ فرماندے ہیں عمر ماں اب کئی تلے اہلے کا اپنے کاروارے واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں فرماندے ہیں مثلہ اللہ دے نبی جنہ لے آندے اے نہیں پیچھے چھڑ آیا ماں اچھا فرماندے ہیں ان مینو انتظار ہے کہ کدوں کو حضرت ابو بکر آن تے میں حضرت ابو بکر تو اگے بات جاما اینی دیر گزری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آمدے نے تے حضرت ابو بکر نے بھی لے آ کے میرے نبی دے سامنے ٹیر لگا دیتا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر ماں اب کئی تلی اہلی کا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہیں فرماندے نے سونیا اللہ و رسولہ گھر والیاں واسطے اللہ تے ادھر رسول چھڑ آیا مال سارا ہی لے آندے جنتی 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 میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے کادے واسطے جنگ کرنی ہے کادے واسطے اقتدار واسطے الیکشن لڑن واسطے حکومت لین واسطے نہیں حکومت تے میرے نبی کو موجود ہے اقتدار تے میرے پیغمبر کو موجود ہے میرے نبی اگر تبوک میں جا رہے ہیں اللہ تے دین دے غلبے واسطے جا رہے ہیں اگر خیبر میں جا رہے ہیں اللہ تے دین دے غلبے واسطے جا رہے ہیں اگر خندق دی جنگ ہے اللہ تے دین دے غلبے واسطے ہے اگر احد
دی جنگ اللہ دے دین دے غلبے واسطے ہے، اگر بدر دی جنگ اللہ دے دین دے غلبے واسطے ہے، اے حضرت عمر نے رب دے دین دے غلبے واسطے اپنا ادھا مال پیش کیتا، میرے ابو بکر نے اللہ دے دین دے غلبے واسطے سارا مال پیش کر دیتا۔ تے جدو حضرت عثمان دی باری آئی نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کون ہے جڑا اس لشکر نو تیار کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ پیندے نے۔ مختلف روایتاں نے، میں مختلف روایتاں دا خلاصہ رکھن لگا۔ اللہ دے نبی 100 اونٹ میں ساز و سامان سمیت دینا، 100 اونٹ کنا اچھی بولو، او ایڈیاں ایڈیاں لمیاں زباناں عثمان دے کٹن والے ہو، رب دے دین واسطے 1 روپیہ خرچ کرن نو تیار نہیں، عثمان تے تنقید کر دے ہو، کیڑا عثمان؟ آج 1 اونٹ کنے دا ہوندہ ہے؟ دسو، نمی عید وڈی گزری ہے، کیوں جی کنے کو دا 1 اونٹ ہوندہ ہے؟ 10 کو لکھ دا۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے سونیا 100 اونٹ، اور ہر اونٹ تے اتے سامان بھی ہوئے گا، پریا سامان دے نال 100 اونٹ اللہ دی راج دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم ارضے بے عثمان، اللہ عثمان نہ راضی ہو جا۔ میرے پیغمبر پھر اعلان کر دینے، حضرت عثمان پھر اٹھ پیندے نے، اللہ دے نبی 300 اونٹ بے ماں ساز و سامان ہور دینا۔ اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، جنت دی بشارت دیتی۔ میرے نبی نے پھر اعلان کیتا، حضرت عثمان پھر اٹھ پہ، اللہ دے نبی اور اونٹ دینا ساز و سامان سمیت۔ مختلف روایتاں دا نچوڑے ہے، 900 اونٹ بیما ساز و سامان، 100 گھوڑا۔ حضرت عثمان نے کھلوتیاں کھلوتیاں رب دی راج وقف فرما چھڑیا۔ ادھر صاحب لاہاں کہ 900 اونٹ کنے کروڑاں ارباں دا ہوئے گا۔ شرم نہیں ہوندی حضرت عثمان دے تنقید کر دیا؟ میرے رب نے حضرت عثمان دا صدقہ ایڈا پسند فرمایا ہے کہ جیڑا حضرت عثمان اپنی زندگی دے صدقہ کڈ کے گئے نے، آج بھی سعودیہ دے اندر انہاں دا باغ موجود ہے، پتہ جس گل دا، اور او دا کرایہ آج بھی حرمین شریفین دے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان نو دنیا تو گئے کنے صدیاں ہو گئی ہیں، پر انہاں دے دیتے ہوئے صدقے دا آج بھی جڑا مال کتے خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر، مسجد نبوی دے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 جانور دیتا، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان سانو پیسیاں دی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کر گئے تے جا کے ایک تھیلی دیناراں دی لے کے آئے۔ 1 دینار 4.25 ماشے سونا ہوندہ ہے۔ کنا سونا؟ 4.25 ماشے، یعنی کنے ماشیاں دا تولا ہوندہ بلا؟ 12 ماشیاں دا؟ کیوں جی 12 ماشیاں دا تولا، تے 1 تولے وچ کنے دینار آئے؟ 4 تریاں 12، 3 دینار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دی تھیلی لے آکے ایسا آپ کٹیں ذرا کنہ کو سونا بند ہے تے آج دے دور جو دی مالیت کنی بندی ہے 1000 دینار دی تھیلی لے آکے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حوالے کر دیتی، میرے نبی دی چولی دے اندر انڈیل دیتی تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج بک بھر دینے، انج اتاں کھڑ دینے تے چولی وچ چھوڑ دینے، انج بک بھر دینے تے اتاں کھڑ کے چولی وچ چھوڑ دینے تے آپ فرمان دینے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج تو بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے انہوں نقصان نہیں ہوئے گا، اے عمل ہی ہو دی کامیابی واسطے کافی ہے۔ بھائی حضرت عثمان نے کدی خاطر؟ اللہ دے دین دی خاطر۔ میرے نبی دے صحابہ نے مال بھی قربان کیتا ہے، جانا بھی قربان کی دیاں اللہ دے دین دے غلبے واسطے۔ حضرات
نبی دے صحابہ دی عزت نو پہچانو، احترام نو پہچانو، انہاں دے مقام نو پہچانو۔ آ ویکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی ہے حضرت صہیب، کہو رضی اللہ ہو، اچھی بولو ذرا رضی اللہ ہو۔ تار مستدرک حاکم وچ لکھے ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اسلام قبول کیتا نا تے جدو ہجرت کرن لگے تے کافر کٹے ہو کے آ گئے، آکھن لگے صہیب جدو تو آیا سیں تے تنگ دست سیں، تیرے کل شے ہی کوئی نہیں سی، ایتھے آ کے تو محنت کیتی ہے، کاروبار کیتا ہے، پیسہ تینوں لب گیا ہے تے ہون تو پیسہ بھی لے چلے تے ہجرت کر چلے ہیں، اے نہیں کم ہونا، ہون نہیں تینوں اسی جان دیں دے۔ حضرت صہیب نے سمجھیا اے مال دی لالچ رکھ دینے، کیوں نہ انہوں مال دا لالچ دیا۔ میرے صہیب فرماندے نے اچھا یہ دسو اگر تو انہوں مال میں سارا دے دیا تے پھر میں نو جان دیو گے، اللہ دے نبی کو جان دی اجازت دے دیو گے؟ آقا لگے ہاں ٹھیک ہے، تو مال سانو دے دے ہی تینوں چھڑ دینے ہیں۔ حضرت صہیب نے سارا مال دے دیتا، سارا مال بولو دے دیتا، تے ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے مال دے دیندے نے، رب دی رضا تلاش کر دینے، اللہ نے آیت اتار کے حضرت صہیب دی شان نو بیان کیتا تے میرے نبی پاک کی فرماندے نے رابیہ صہیب، رابیہ صہیب، صہیب بڑا نفع مند سودا کر کے آئے ہیں، صہیب بڑا فائدے مند سودا کر کے آئے ہیں، مال دے آئے ہیں، ایمان بچا کے لے اندائی، سارا کو جی بچا لے آئی، سارا کچھ قربان کر دیتا پر ایمان نہیں چھڑیا۔ حضرات اے میرے نبی دے صحابہ آؤ اسی تو انہوں ایہی پیغام دینا چاہنے ہیں، ایہی تو انہوں اسی اے سنیا دینا چاہنے ہیں کہ نبی دے صحابہ تے تنقید کرنی بھی نہیں تے تنقید بولو سننی بھی نہیں۔ جیڑا نبی دے صحابہ تے تنقید کرے انہوں سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے ہو دے تو دوری اختیار کر جاؤ، اپنے ایمان نو فتنہ مبتلا نہ کرو، اپنے ایمان نو داتے نہ لگاؤ۔ صحابہ دی عزت و احترام جڑا ہے اے ہر مسلمان واسطے فرض ہے، اور اسی تے صحابہ دے گیت گانے ہیں، ساڑھے بڑے گاندے گانے اسی بھی گانے ہیں۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاران دے ساتھی، اور لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، اور راتان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، اور زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، تے نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی، اللہ دی قسم و جہنم نو جاشی۔ اللہ مینو تو انو صحابہ دی عظمت اور انہاں دا احترام، انہاں دی شان نو سمجھ کے اللہ انہاں دے نقش قدم تے چل کے اسلام اور ایمان کو قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینو وقت جنہ دیتا گیا سی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، منو پتہ ہی نہیں لگا، وقت اوپر ہو گیا، میں معذرت چاہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان بڑا جاندار اور شاندار تھا، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کو روکا جائے، ہم بھی معذرت چاہتے ہیں، وقت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ سب دوستوں کی سحری کا بھی خیال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا بڑے جامع انداز میں ذکر فرما رہے تھے، تو حضرت صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے، اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے
اور قرآن ان کے اس معاملے کا شاہد بھی ہے۔ اب ہمارے معزز مہمان محترم جناب